خودی میں ڈوب کے زر پہ کلیم پیدا کر. Welcomes today my content supports all autobiography of Munshi Premchand's written to. He was born in 31 July 1880. He written two different novels giving two informations. دوستو آپ سب کا سواگت ہے اور السلام علیکم. آج جو ہے ہم پریم چند کے متعلق بتاتے ہیں ان کی سوانح، ان کی زندگی. جو ان کا اصل نام دینیت رائے تھا اور قلمی نام پریم چند نواب رائے نون رے بھی اس کو کہتے ہیں، اور باپ کا نام جو ہے عجائب رائے، اور ذات جو ان کی تھی سری واسطو کاسٹ ان کی ذات تھی. اور اس کے علاوہ پیدائش جو ہے 31 جولائی 1980 کو، اور جائے پیدائش ان کی جو ہے لہری پانڈی پور کے قریب جو ہے بنارس سے تقریباً جو ہے 5-6 کلومیٹر کے فاصلے پر جو ہے. ان کی تعلیم جو ہے انہوں نے ابتدائی تعلیم جو اردو فارسی روایتی ابتدائی تعلیم درجوں میں حاصل کی، اور اس کے علاوہ اپریل 1904 کو وہ جونیئرس انگلش ٹیچرس سرٹیفکیٹ درجہ اولس رہے، اور اس کے علاوہ 1905 میں وہ جونیئر کلاس میں سرٹیفکیٹ ٹیچر درجہ اولس رہے. اور اس کے علاوہ 1910 میں انٹرمیڈیٹس کیا سیکنڈ ڈویژن میں. 1919 میں جو ہے انہوں نے BA کیا الہ آباد یونیورسٹی میں سیکنڈ ڈویژن. اور اس کے علاوہ ان کی پہلی شادی جو تھی وہ 15 سال کی عمر میں کروا دی گئی تھی، اور یہ تقریباً 1800 جو ہے 95 کا دور تھا. دوسری شادی بھی اس نے کی تھی. دوسری شادی پریم چند نے شیروانی سے جو 1905 جو بعد میں کانگریس کی سیاسی رکن بھی بنی وہ، اور پھر انہوں نے قید بھی کاٹی. اور اس کی اولاد میں ایک بیٹی اور 2 بیٹے. تیسرا بیٹا جو ہے طفلیت میں فوت ہو گیا تھا، یعنی بچپن میں وہ فوت ہو چکا تھا. ملازمت 1899 میں وہ ٹیچرس ہوئے، اور مڈل اسکول ہائی اسکول ٹیچرس ہیڈ ماسٹر ہوئے، ڈپٹی انسپکٹر تعلیم کی. سرکاری ملازمت کے بعد وہ پرائیویٹ اسکولوں میں بھی ملازمت کی، اور 1922 میں تحریک عدم تحریک کے زیر اثر سرکاری ملازمت سے استعفیٰ دے دیا، اور نیول کشر پریس میں بھی ملازمت کی. 1 جون 1934 میں بمبئی میں فلمز کمپنی میں چنتا اور سیمی ٹونز میں بھی 1934 میں 1935 تک ملازمت کی. 1935 تک انہوں نے ملازمت کی. قلمی کہانی جو ہے مل مزدور لکھی. ادبی واشات ان کی منشی دیا نارینس نے ڈرت مالک ایڈیٹر زمانہ کے ساتھ بھی ان کے جو ادیبوں کی ہندوستانی اکیڈمی میں جو ہے انہوں نے قائم کی، اور اس کے علاوہ انہوں نے کئی اور بھی کارنامے کیے. 7 جون ورما کے ساتھ مل کر جو ہے لیگ سنگز نامی ادیبوں کی تنظیم بھی قائم کی، اور اس کے علاوہ شورس نشاد کی پت رسالہ مریادہ کاشکی بنارس کے ایڈیٹر بھی رہے، اور اس کا رسالہ مدھوری کے ایڈیٹر بھی رہے. ذاتی رسالہ ہنس اور جاگرن بھی شائع کیا جو بعد میں وفات کے بعد شائع ہوا. تقریباً 10 ماہ کے لیے گاندھی جی نے کانگریس کے رسالے کے طور پر ہنس کی نگرانی کی، اور انجمن ترقی پسند افتتاحی اجلاس بھی اس نے کیا، اور زمانہ کے عنوان سے انہوں نے ایک زمانہ پر سیاسی تبصرہ کیا. سرکاری اعزاز رائے صاحب کی پیشکش کی، اور رگھو پتی صاحب فراق اور کپوری عزیزوں کے ساتھ شراکت کی، اور اس کے علاوہ بہت کچھ انہوں نے لکھا. سوانی مضمین بھی لکھے. کانٹ ٹالسٹائی اور فن لطیف پر بھی جو 1920 میں انہوں نے تبصرے کیے. تنقیدی سیاسی سماجی موضوعات بھی انہوں نے لکھے. دوسرا نام نواب رائے تھا جو چچا زاد رکھا تھا. پریم چند نے بعض نام قلمی بھی انہوں نے لکھے، اور اس کے علاوہ مانگ ٹال کا خیال بھی دراصل ان کے پیارے لال شاکر میرٹھی کی تحفظات کا مجموعہ ہے. اس کے علاوہ قلمی نام پریم چند نے ان کے قریبی دوست پنڈت دیا نارین ایڈیٹر رسالہ زمانہ میں بھی ان کی تجویز کیا، اور اس کے علاوہ ان کی تصنیف ڈفرینٹ بکس ہی ریٹن ٹو جو میں پہلے لیکچر میں دیکھا. لیکن ناول جو ہے کرشنا جو ہے وہ 1905 میں انہوں نے لکھا. ناولس پریما جو ہے وبو جو 1905 میں انہوں نے لکھا. اس کے علاوہ سوز وطن جو ہے
کہانیوں کا مجموعہ ہے جو اس سے پہلے میں بتا چکا ہوں ڈیٹیل کے ساتھ کہ انگریزوں کی اور ہندوستانیوں کے حالات پر، جو اس وقت جو سیاسی معاشی حالات تھے اس پر اس نے لکھا. اور اس کے علاوہ یہ 1906 میں لکھا. اور اس کے علاوہ ہند کی کہانی لکھنے کا آغاز جو ہے 1913 میں تقریباً لگ بھگ ہوا. اور جلوہ اثار کا ہندی ترجمہ انہوں نے کیا. اس کے علاوہ 28 کا ترجمہ ہنس کارس عنوان سے کیا. سینس مارنر کا بھی انہوں نے سکھ داس کا نام کا انہوں نے ترجمہ کیا. چوکانی ہستی اردو ہندی کے رنگ میں بھری اور اس میں جو ہے اس نے لکھا. اور اس کے علاوہ پریم آشرمس بھی انہوں نے لکھا. راما چرچا ہندو بچوں کے رامائن بچہ جو ہے اس پہ انہوں نے لکھی ہے. اس کے علاوہ پردہ مجاز کایا کلب ایک ہی ناول جو ہے ناولٹس ہے، یہ ایک ناول ہے، اس پہ لکھا. ناول کرسچنز کنورس پر تنقیدی مضمون بھی پہلی زمانوں میں لکھا. اس کے علاوہ اپنے ماموں کے بارے میں جو مظاہر ڈرامہ ہونارس مروا چکنی پات پات بھی لکھا جو پہلی تحریر ان کی رہی. اور پہل جو ہے 1907 میں نے کہانیاں لکھنا شروع کی. اور ڈاکٹر رابندر ناتھ نے جو کہانیاں انگریزی میں پڑھی اور اس کے علاوہ کئی ترجمے بھی انہوں نے کیے. ناول 1901 میں انہوں نے لکھنا شروع کیا. ناول 1902 میں بھی شائع ہوئے، 3 میں بھی شائع ہوئے، 7 میں بھی شائع ہوئے. اور اس کے علاوہ جو 1906 میں ان کا سب سے پہلا ناول جو 1906 میں دنیا کا سب سے انمول رتنس جو ہے لکھا. اور رسالہ کے زمانے میں یہ چھپی، اس زمانے میں رسالے میں یہ دیا کرتے تھے. اور اس کے علاوہ 4-5 کہانیاں لکھی جو تقریباً صفحہ 62 تک مشتمل ہیں. اسرار محبت بنارس کے اخبار خالق کی آواز انگریزی سلسلہ 1903 میں بازار حسن سیوا صدرن 1914 میں. ناولز کے الزام میں انگریزی یعنی وینٹی فیئر سے ماخوذ ہے. انگریزوں کی ناولوں کا بھی انہوں نے ترجمہ کیا. پرم چند نے بہترین ناولز لکھے. اس کے علاوہ جو ہے کفنس ناول مادو اور گیسو کا دایا کا جس میں کردار ہے، جس میں وہ درد آلو وہ بھونتے ہیں اور لالچ کرتے ہیں، کھیتوں میں جاتے ہیں اور دایا درد سے مر جاتی ہے. اور سوز وطن جو ان کا ہے وہ ہندوستان کے حالات، ہندوؤں کے کلچرز کے متعلق جو اس وقت انگریزوں کے جو اس وقت اس نے حالات دیکھے اس پر انہوں نے لکھا. اس کے علاوہ پریم چند نے گودان جو ہے، آج تھوڑی سی جب سے گودان جو ہے وہ بہت ہی اچھا یعنی دیہاتی اور شہری زندگی کو اکٹھا کر کے اس نے پیش کیا، جس میں شہری زندگی میں شور شرابہ اور بیماریاں ہوتی ہیں اور وہاں پہ ترقی ہوتی ہے، لوگ جاتے ہیں. اور اس کے علاوہ دیہاتی زندگی میں جو ہے، دیہات میں گاؤں کی زندگی میں جو ہے خالص پانی ہوتا ہے، شور شرابہ نہیں ہوتا، خاموشی ہوتی ہے اور پرسکون لائف ہوتی ہے، سرسبزہ ہوتا ہے. اور دیہاتی لوگ جو ہے پائیدار ہوتے ہیں اور ان کو جو ہے خالص غذا ملتی ہے، کھلا ماحول ہوتا ہے. تو اس کو محسوس کر کے اس نے کسانوں کو جو ہے، بعض مصنف نقادوں نے یہ بھی کہا ہے کہ پریم چند کے ادیبوں نے کہا ہے کہ پریم چند کے ناولوں سے جو ہے دیہات کی بو آتی ہے. تو پریم چند کے بہت سے ایسے ناول ہیں. ناول جو ہے انوکھی چیز کو کہتے ہیں. ناول آپ پڑھیں، افسانے آپ پڑھیں، آپ لٹریچرس کو یو اسٹڈی ٹو آل ناولس. تو آپ اسکرین پہ میرا نمبر چل رہا ہے، کوئی بھی بات ہو آپ کر سکتے ہیں یہ ناولس اور لٹریچرس کے متعلق. تو کوئی خطا ہو تو معاف کریں، اگر یہ بھی خطا ہے تو بے شک کوئی خطا اپنا سمجھ کے تجھ کو پکارا کبھی کبھی. چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو شیئر کریں اور لوگوں کو، ادب والوں کو ضرور شیئر کریں اور بتائیں اور سبسکرائب کریں. تھینک فار